ہمارے ایک اللہ والے گزرے ہیں گنگوہ میں، حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی سیرت کا صرف ایک نقش رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ کس مقام پر تھا۔ کئی سال ہو گئے انہوں نے جوڑا نہیں بدلا، اسی کو ٹانکے لگا رہے ہیں، پرانا ہو گیا ہے، جہاں سے پھٹتا ہے اس کو ٹانکا لگا دیتے ہیں، جوڑا نہیں بدلا۔ تو حلقہ احباب میں سے کسی نے عرض کیا حضرت بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو گیا ہے، اب آپ بدل لیں۔ فرمایا تلاش میں ہوں، جب کسب حلال سے سلا ہوا کوئی کپڑا مل گیا تو نیا بنوا لوں گا۔ یاد رکھنا، کسب حرام نسل بعد نسل تباہیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنریشن ٹو جنریشن ڈیمیجز ہوتی ہے کسب حرام سے، اور اسی طرح کسب حلال سے سعادت بھی نسل بعد نسل چلتی ہے۔ آج ہوس نے انسان کو مجبور کر دیا ہے سمیٹنے کو، یہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اس کا کوئی امتیاز نہیں، سمیٹو۔ اس کے اثرات آپ کے سامنے۔ تو جس نے پوچھا تھا آپ کے حلقہ احباب میں سے، اسی نے اگلے دن سے ایک کام شروع کر دیا، مزدوری شروع کر دی، یہ جو دہاڑی کی مزدوری ہوتی ہے، اس مزدوری کے ذریعے کچھ رقم اس نے اکٹھی کر لی، اور اس رقم سے اس نے کپڑا خریدا اور حضرت کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ حضرت نے اس سے دوسرا جوڑا بنوا لیا اور انہی 2 جوڑوں میں پوری زندگی پوری کر لی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے فرزند تھے شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے انتقال کے بعد عمارتیں بھی بڑی اچھی بن گئیں، بلڈنگیں بھی بہت اچھی بن گئیں، لیکن وہ سکون، وہ خوشبو، وہ کشش جو حضرت شاہ عبد القدوس کی زندگی میں تھی وہ معدوم ہو گئی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ ابا حضور کے دور میں جو خوشبو تھی، جو مہک تھی، وہ اب نظر نہیں آتی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ مہک روحانی زندگی کی تھی جو دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ بھائی یہ دھواں مت پھیلاؤ بچے۔ تو اس نے عرض کیا اگر میں وہ کہیں سے چاہوں کہ ڈھونڈوں کہاں ملے گی؟ والدہ گرامی نے فرمایا بلخ میں تمہارے والد گرامی کے ایک فیض یافتہ اللہ والے ہیں، حضرت شاہ نظام الدین بلخی، اگر ان تک جا سکتے ہو تو شاید یہ جوہر تمہیں میسر آ جائے۔ پیغام بھیجا شاہ نظام الدین کو، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے شیخ زادہ کے استقبال کے لیے، مخدوم زادہ کے استقبال کے لیے اہتمام کیا، کچھ منزلیں آگے بڑھ کر ان کو خوش آمدید کہا، پھر لے آئے۔ رہنے کو بہت اچھا نظام اور خورد و نوش کا بہت اچھا اہتمام جو کر سکتے تھے کیا۔
اپنی مسند پر ان کو بٹھاتے تھے اور خدام کے صف میں وہ خود بیٹھتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ میں اجازت چاہوں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک ہیرے اور جواہرات کا طبق انہوں نے حضرت کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ ہیرے دیکھے تو فرمایا میں آپ سے یہ ہیرے یا یہ جوہر لینے نہیں آیا ہوں، مجھے وہ جوہر چاہیے جو آپ ابا حضور سے لائے تھے، اگر دے سکتے ہیں تو وہ عنایت کر دیجئے، ان کی تو کمی نہیں ہے، بہت ہے میرے پاس۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہیں بدل لی اور فرمایا تو پھر دلہن کی طرح بن سنور کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مخدوم بن کر کیوں آئے ہو؟ یہ ابھی کی بات ہے کہ قربانت شوم قربانت شوم قربانت شوم کہہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں جسم کے لیے نہیں آیا، میں دل کے لیے آیا ہوں، تو پھر اب جو کچھ ان کو ایک معالج کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کرنا تھا وہی کیا۔ فرمایا اٹھو۔ کہاں تو وہ اتنا سو کم خواب سے سجا ہوا بستر تھا، اور اب فرمایا جاؤ سامنے وہ جو ہمارے گھوڑے ہیں ان کے طویلہ میں جا کے خدام سے کہا اس کو چارپائی ڈال دو کسی چادر اور تکیے کے بغیر، اور وہاں ہمارے شکاری کتے بھی ہیں ان کو بھی سنبھالا کرو، جاؤ وہیں بیٹھو۔ خدام سے کہا ایک دن گزار کے دوسرے دن روٹی کا کچھ ٹکڑا اس کو دے دیا کرو زندہ رہنے کے لیے۔ آپ کی سمجھ میں میری گزارش آ رہی ہے؟ ایک تن کی دنیا ہے جس کے ہم بادشاہ ہیں، اور ایک من کی دنیا ہے۔ اگر اختیار نہیں کر سکتے تو سن تو لیجئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ جو صفائی کرنے والی ایک خاتون تھی اس سے کہا کہ دیکھو آج تم وہ جو گھوڑوں کا طویلہ ہے اس سے جب کوڑا اٹھا کر نکلو نا تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دینا، اور وہ جو کچھ کہے مجھے بتانا، ان سے کچھ نہ کہنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ مخدوم زادہ نے جب دیکھا کہ مجھ پر کوڑا پھینک دیا ہے، اس نے گھوڑوں کی لید پھینک دی ہے، تو جلال میں فرمایا سفر میں ہوں، گنگو ہوتا تو میں تجھے بتاتا، اندھی ہو، دکھائی نہیں دیتا، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا معافی چاہتی ہوں جی۔ جا کے حضرت کو رپورٹ دی، فرمایا ہاں بیماری شباب پر ہے، بیماری شباب پہ ہے۔ پھر ڈیڑھ سال گزار دیا۔ اب فرمایا اسی طرح کرو، دیکھو اب کیا کہتا ہے۔ اس خاتون نے پھر قریب سے گزرتے ہوئے کچھ ڈال دیا تو صرف دیکھا، بولے کچھ نہیں، لیکن جلال سے دیکھا، آ کے بتایا۔ فرمایا ہاں کمی تو آئی ہے لیکن ابھی باقی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزار دیا، فرمایا اب جاؤ اور قریب سے گزرتے ہوئے یہ پورا ٹوکرا جو ہے نا تمہارا کوڑے کا، اس کے اوپر الٹ دینا، وہ خود بھی گر جانا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔
اور خود گر پڑی۔ اب شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کو بھول کر اس بوڑھی کے کپڑے صاف کرنے لگے۔ اوہو، کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ مجھ سے ٹھوکر کھا کے جو گری ہو، کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ شاید میں نے خیال نہیں کیا، میرا کوئی بازو یا میرا پاؤں تجھے اٹک گیا کہ تو گر گئی، معاف کرنا۔ انہوں نے آ کر حضرت کو رپورٹ دی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، خیر ہو گئی۔ 2-3 روز گزارے، شکار کا پروگرام بنایا۔ اب یہ جو اہل نظر کے اس قسم کے معمولات ہیں، وہ بظاہر تو ایک عام تأثر رکھتے ہیں کہ شکار کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانوروں کا شکار کم اور دلوں کا شکار زیادہ ہوتا ہے۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے بڑے تنمند 2 کتے لگائے گئے کہ ان کو سنبھال کے رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں چھوڑنا نہیں ہے انہیں۔ اب یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی شکار آ جائے وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی ہرن یا کوئی خرگوش ویرانے میں سامنے آیا تو وہ انہوں نے کھینچا تانی شروع کر دی۔ ادھر والا کھینچتا ہے تو یوں گر جاتے ہیں، ادھر والا کھینچتا ہے تو یوں گر جاتے ہیں۔ سنگریزے اور پتھر جسم کو زخمی کر رہے ہیں، ہونے دیا۔ یہ لمحہ گزر گیا۔ پھر یہ شاہ ابو سعید اپنے احباب سے فرماتے ہیں، میرے حضرت نے کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا، میں ان کو قابو نہیں کر سکا۔ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے ہیں تو خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا، نظام الدین، ہم نے تو تیرا اتنا سنگین امتحان نہیں لیا تھا جتنا تو نے میرے بیٹے کا امتحان لیا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت میری بیماری بھی اتنی خوفناک نہیں تھی جس قدر خناس آپ کے فرزند میں اترا ہوا تھا نفسانیت کا۔ یہ پیر زادگی، شاہزادگی، مخدوم زادگی مستقل بیماری ہی تو ہے۔ صبح اٹھے، خود وہاں چلے گئے ان کے پاس، گلے لگایا، فرمایا ابو سعید جاؤ گنگو میں۔ عبد القدوس کا دور بھی دنیا نے دیکھا تھا، لیکن انشاءاللہ اب تیرا دور بھی دنیا دیکھے گی۔ اور پھر وہ ویسا ہی ہوا کہ جو ہی شمع روشن ہوئی پروانوں کا ہجوم ہو گیا، اور مادیت کی جگہ روحانیت آ گئی، خوشبو دور دور تک محسوس کی جانے لگی۔ کتنے منٹ باقی ہیں جی؟